औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ रॉकिल एकेडमी। क्लास 1 कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी इस्लामियात की टीचर अनीला। और जैसे कि आपको सामने इस्लामियात की अपनी किताब नज़र आ रही है तो इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि ये आपकी इस्लामियात के सबक की वीडियो है। आप लोगों ने क्लास 1 बाब दोम ईमानियात व इबादात का पहला सबक अल्लाह ताला पर ईमान सफ़ा नंबर 12 था 14 की बुलंदखानी कर ली थी। इस सबक के आप लोगों ने पहले 3 सवाल जवाब भी कर लिए थे। सवाल नंबर 1 था इस सबक का, ये दुनिया किसने बनाई है। आपका इसको जवाब मैंने आपको लिखवा दिया था कि ये दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है। और उम्मीद करती हूँ कि आपने वीडियो देखते हुए साथ साथ अपना गुज़श्ता काम कंप्लीट किया हुआ होगा। सवाल नंबर 2 था दुनिया का हर काम किसके हुक्म से होता है। तो जैसे कि आप सब बच्चों को पता है कि दुनिया का हर काम अल्लाह ताला के हुक्म से होता है। सवाल नंबर 3 था हमें किसकी इबादत करनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, हमें किसकी इबादत करनी चाहिए, इसका भी जवाब आपको लिखवा दिया गया था। बहुत आसान जवाब था, हमें अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए। आज बच्चों आपके सामने इस सबक का सवाल नंबर 4 और 5 रह गए जो हमने इस वीडियो में कंप्लीट करना है। सवाल नंबर 4 है तौहीद का क्या मतलब है। तो बच्चों आपने इस सबक की बुलंदखानी की थी, तो इस सबक की बुलंदखानी के सबसे आखिर में इस सवाल का जवाब आपको बता दिया गया था। जैसे कि आपको ऊपर अपने सबक की बुलंदखानी की 2 लाइन नज़र आ रही हैं, अगर आप उसमें देखें तो उसमें आपको इसका जवाब नज़र आ रहा है कि अल्लाह ताला को एक माना जाए, सिर्फ उसकी इबादत की जाए, तो इस अकीदे को तौहीद कहते हैं। तौहीद का क्या मतलब है बच्चों? अल्लाह ताला को एक मानना, उसकी इबादत करना। तो ये जो अकीदा है ये तौहीद कहलाता है। उसके बाद सवाल नंबर 5 आपके सामने खाली जगह पुर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला खाली जगह पुर भी मैं आपको किताब पर करवाऊंगी, लेकिन सबसे पहले हम कॉपी पे अपना काम मुकम्मल करेंगे। तो बच्चों कॉपी की तरफ आते हुए आपको सबसे पहले जो मैं चीज़ें बता रही हूँ, आप सब बच्चों के पास अपनी कच्ची पेंसिल, लेड पेंसिल होनी चाहिए, ठीक है, अच्छी तरह से शॉर्प की हुई हो आपने वो। अच्छा से एक शार्पनर आपके पास होना चाहिए और एक अदद इरेज़र हो जो बहुत सॉफ्टली आपके पेपर से रेस कर सके, आपकी कॉपी पर से रेस कर सके, ठीक है, कोई निशान ना रह जाए। और जब आपने रेस करना है अपनी कॉपी के ऊपर से तो आपने बहुत रगड़ के इसको रेस नहीं करना है, ऐसे ना हो कि आपने पेज फाड़ दें कॉपी का। तो बच्चों हम लोग किताब को साइड पे रखते हैं। आपके सामने जैसे जैसे मैं वाइट बोर्ड रेडी करूँगी आपने बिल्कुल वैसे ही अपनी कॉपियों को रेडी करना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करें कि एक अदद स्केल को भी हाथ में ले लें। एक स्केल आपके पास होना चाहिए मार्जिन लाइन लगाने के लिए, ठीक है। क्लास 1 जैसे कि आपके सामने यहाँ पर मैंने वाइट बोर्ड रख दिया है और आपको मैंने बताया है कि आज हमने सबक अल्लाह ताला पर ईमान का सवाल नंबर 4 मुकम्मल करना है। आपके सामने एक दफ़ा फिर मैं किताब खोलते हुए आपको सवाल नंबर 4 दिखा रही हूँ। सवाल नंबर 4 है तौहीद का क्या मतलब है। ठीक है बच्चों, आज हमने सवाल नंबर 4 मुकम्मल करना है, लिखना है। आपको जैसे कि बोर्ड पर यहाँ पर दिन और तारीख लिखनी है, तो आपने यहाँ पर दिन और तारीख वो लिखनी है जिस दिन और तारीख को आपकी ये वीडियो यूट्यूब के चैनल पर अपलोड होगी, ठीक है। आपने उस डेट को यहाँ पर अपनी कॉपियों पर लिखना है। यहाँ पर आप दिन और तारीख लिखेंगे। इधर आप लोगों ने जमात का काम, नीचे वाली लाइन पे आप लोग लिखेंगे बाब दोम सफ़ा नंबर 12 था 14, उन्वान है अल्लाह ताला पर ईमान। आपने उन्वान के शुरू में भी वावैन लगानी है और उन्वान के आखिर पर भी आपने वावैन लगानी है। ये है आपका सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 मैं आपके सामने यहाँ पर लिख रही हूँ। बहुत ध्यान से देखने कि कितने अल्फाज को मैं कैसे लिख रही हूँ, कितने अल्फाज लाइन से ऊपर होंगे और कितने अल्फाज लाइन से नीचे होंगे। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ तौहीद। वाव हल्की सी लाइन से नीचे आई है ना। तौहीद का क्या मतलब है। सवाल के आखिर में लगाते हैं हम सवालिया निशान। सवाल मैंने आपके सामने लिख दिया है, तौहीद का क्या मतलब है। अब आप लोग देखें कि लफ्ज़ तौहीद में वो हल्की सी लाइन से नीचे आई है, बाकी कोई लफ्ज़ लाइन से नीचे आया है, लेकिन है जो लिखी उसमें है का जो कुंडा है वो लाइन से नीचे आया है। अब इस लफ्ज़ में
یہ سوال میں لفظ مطلب، یہ آپ کے لیے لکھنا مشکل ہے، تھوڑا نیا لفظ ہے، لیکن آپ کوشش کریں گے تو آپ لوگ آرام سے اس کو لکھ لیں گے۔ میم کی آدھی شکل ہے، پھر توئے ہیں، پھر لام کی چھوٹی شکل، پھر بے مطلب، ٹھیک ہے۔ مطلب کا مطلب کہتے ہیں میننگ کو، توحید کا کیا مطلب ہے، توحید کے کیا معنی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا جواب ایک لائن چھوڑ کر آپ نے کاپیوں پر بھی لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جواب میں یہاں پر لکھ رہی ہوں، جیم واو الف اور بے، اور آگے میں لگا رہی ہوں علامت رابطہ، ٹھیک ہے۔ یہ جو 2 ڈاٹس ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں علامت رابطہ۔ اب جواب میں اس کا لکھ رہی ہوں، توحید کا مطلب ہے اللہ تعالی آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ کتنے الفاظ لائن سے کتنا لفظ نیچے آ رہا ہے کتنا اوپر آ رہا ہے، آپ نے بالکل ویسے ہی لکھنا ہے۔ توحید کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو ایک اللہ تعالیٰ کو ایک مانا جائے اور اسی کی عبادت کی جائے۔ آپ کو دیکھنے میں بچوں لگ رہا ہوگا کہ اس سوال کا جواب تھوڑا لمبا ہے، لیکن آپ اب تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں، آپ کو تھوڑے سے لمبے لمبے جواب آپ یاد کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ تو جواب کے آخر میں ہم نے کیا لگانا ہے؟ ختمہ۔ سوال کے آخر میں سوالیہ نشان، جواب کے آخر میں ختمہ، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں پہ میں نے ختمہ لگا دیا۔ سوال تھا توحید کا کیا مطلب ہے، جواب ہے توحید کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو ایک مانا جائے اور اسی کی عبادت کی جائے۔ سبق اللہ تعالیٰ پر ایمان کے سلسلے کا یہ چوتھا سوال ہے۔ توحید کا کیا مطلب ہے؟ توحید کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو ایک مانا جائے اور اسی کی عبادت کی جائے۔ بچوں جیسے کہ آپ کے سامنے یہ سوال نمبر 4 میں نے مکمل کروایا ہے، آپ نے بالکل ویسے ہی اس کو اپنی کاپیوں پر بہت نیٹ اینڈ کلین بہت پیارا پیارا لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 4 سے ہٹ کر اب ہم لوگ کتاب کی طرف واپس آتے ہیں، اور میں آپ کو اب سوال نمبر 5 کی طرف لے کر آتی ہوں۔ سوال نمبر 5 ہے آپ کا، خالی جگہ پر کیجیے۔ آپ کے سامنے یہاں پر 1 2 3 4 5 6 7 خالی جگہ دی گئی ہیں کتاب پر۔ آپ کی پہلی خالی جگہ لکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ڈیش بھی برساتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا برساتا ہے؟ اگر آپ نے بلند خوانی کو بہت اچھی طرح سے کیا ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کیا برساتا ہے آسمان سے، کیا برستا ہے؟ بارش۔ تو یہاں پر میں لکھ رہی ہوں اللہ تعالیٰ بارش بھی برساتا ہے، پہلی خالی جگہ میں آئے گا بارش، بے الف با رے اور یہ شین، بارش۔ یہ میں آپ کو کلوز کر کے دکھا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ بارش بھی برساتا ہے۔ آگے نمبر 2 بلینک ہے ہمارے پاس، تمام کام ڈیش کرتا ہے۔ تمام کام کون کرتا ہے؟ تمام کام اللہ کرتا ہے، تو دوسری خالی جگہ میں آئے گا اللہ، تمام کام اللہ کرتا ہے۔ بلینک نمبر 3 ہے ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ صرف ڈیش ہے، کوئی اس کا ڈیش نہیں۔ اللہ تعالیٰ صرف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ صرف ایک ہے، اللہ تعالیٰ صرف ایک ہے، واحد ہے، اکیلا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔
کوئی اس کے برابر نہیں. ٹھیک ہے. بلینک نمبر 3 میں 2 الفاظ آپ نے لکھنے، ایک اور شریک. آگے ہے نمبر 4، اللہ تعالیٰ تمام ڈیش کا ڈیش ہے. اللہ تعالیٰ تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اللہ تعالیٰ تمام بادشاہوں کا بادشاہ. جن بچوں نے بلند خوانی دھیان سے کی ہوئی ہے ان کو یہ بلینکس فل کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے. آگے ہمارے پاس 5، ڈیش ہی نے ہمیں پیار کرنے والے ڈیش اور ڈیش دیے ہیں. اب اس نمبر 5 کے اندر 3 بلینکس آپ نے فل کرنی ہیں. پہلی میں آئے گا اللہ ہی نے ہمیں پیار کرنے والے والدین، والدین ماں باپ کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے. پیار کرنے والے والدین اور بہن بھائی دیے ہیں. آپ کے ماں باپ اور بہن بھائی آپ سے بہت پیار کرتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں پیار کرنے والے والدین اور بہن بھائی دیے ہیں. دیکھا آپ کا جملہ کیسے پورا ہو گیا، بلینکس فل ہوئی ہیں. تو آگے ہے نمبر 6، وہ ڈیش سے ہے اور ڈیش رہے گا. وہ کون ڈیش سے؟ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. یہ دیکھیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. ہمیں اس کا ہر حکم ڈیش چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ ہر حکم ماننا چاہیے اور ڈیش ادا کرتے رہنا چاہیے. اور کیا بولنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ جب ہم اتنی نعمتیں دیتے ہیں تو شکریہ بولتے ہیں نا. تو آخری بلینک میں آئے گا ہمیں اس کا ہر حکم ماننا چاہیے اور شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. یہ جیسے آپ کے سامنے میں نے بلینکس فل کیے ہیں، میں اب آپ کو اس کو کلوز کر کے دکھا رہی ہوں. اللہ تعالیٰ بارش بھی برساتا ہے، تمام کام اللہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ صرف ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں. اللہ تعالیٰ تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اللہ نے ہی ہمیں پیار کرنے والے والدین اور بہن بھائی دیے ہیں. وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. ہمیں اس کا ہر حکم ماننا چاہیے اور شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. یہ تھا آپ کا اس سبق کا آخری سوال. سوال نمبر 5 خالی جگہ پر کیجیے، جو میں نے آپ کو مکمل کروا دی ہیں، پر کر لی ہیں. اور سوال نمبر 4 بھی میں نے آپ کو بورڈ پر لکھوا دیا ہے. توحید کا کیا مطلب ہے؟ توحید کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو ایک مانا جائے اور اسی کی عبادت کی جائے. تو کلاس 1 سبق اللہ تعالیٰ پر ایمان آپ کا یہاں آج پر ختم ہوتا ہے. آپ کو اس سبق کے اندر جو کچھ پڑھایا گیا ہے آپ نے اس کو بہت اچھی طرح سے ذہن نشین کرنا ہے، ذہن میں رکھنا ہے، اس کو بھولنا نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جب ہمارے اسکول کھلیں گے تو آپ کے باقاعدہ تمام ٹیسٹ بھی لیے جائیں گے. نئے الفاظ کی آپ لوگوں نے املا یاد کرنی ہے، ان کی بار بار پریکٹس کریں تاکہ آپ کو الفاظ لکھنا آ جائیں. بلند خوانی کریں تاکہ آپ کو الفاظ کی پہچان ہو جائے، آپ کتاب پر سے الفاظ کو دیکھ کر پڑھنے کے قابل ہو جائیں. اور سوالوں کے جواب اچھی طرح یاد کریں. جب آپ کو میں ٹیسٹ دوں، آپ کے سوالات لکھے ہوئے ہوں تو آپ آرام سے ان کے جوابات لکھ سکیں. سمجھ آ گئی آپ کو یہاں تک میری تمام باتیں؟ اسی کے ساتھ کلاس 1 مجھے اجازت دیجیے. اپنا ڈھیروں خیال رکھیے گا. انشاءاللہ تعالی ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے. آپ کا نیا سبق ہم لوگ آگے شروع کریں گے. نئے سبق کا نام آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ پر میں بتا رہی ہوں جو ہم نے شروع کرنا ہے. اگلا جو سبق ہم شروع کریں گے وہ ہمارا ہوگا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے کلاس 1، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.